ریا نہیں تھا، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ ہی، اخلاص۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ جتنے لوگ ہیں سب ہلاک ہوں گے الا العالمون، سوائے علماء کے، عالموں کے، سوائے فرض کفایہ کا علم رکھنے والے اور جاننے والوں کے، سب ہلاک ہوں گے۔ پھر ہے تمام علماء بھی ہلاک ہو جائیں گے، وہ بچیں گے جو عمل کرنے والے ہیں، اپنے علم پر جو عمل کرتے ہیں وہ محفوظ رہیں گے، بچیں گے۔ پھر آگے ہے کہ تمام عمل کرنے والے بھی ہلاک ہوں گے، صرف وہ بچیں گے جن میں اخلاص ہوگا، جن میں اخلاص ہوگا وہی بچیں گے۔ پھر آگے ہے جن میں اخلاص ہے وہ لوگ بھی خطرے میں ہیں، وہ لوگ بھی خطرے میں ہیں۔ کب تک خطرے میں ہیں؟ کیسے خطرے میں؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا پانی لا، اس نے پانی لایا اور پیالہ جب پیش کرنے لگا تو انہوں نے اس کو کہا نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ بہت دیر کے بعد پھر وہ پانی پیا تو بیٹے نے والد صاحب سے پوچھا کہ پانی آپ نے منگوایا تھا اور آپ ہی کہہ رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں۔ انہوں نے کہا بیٹا میں تجھے نہیں کہہ رہا تھا، میں شیطان کو کہہ رہا تھا، وہ کھڑا مجھ سے خطاب کر کے کہتا تھا کہ احمد تو میرے چنگل سے بچ گیا، تو میں کہہ رہا تھا ابھی نہیں جب تک کہ ایمان پر خاتمہ نہ ہو جائے۔ والمخلصون فی خطر عظیم، مخلص لوگ بھی بڑے خطرے میں ہیں جب تک کہ ایمان پر خاتمہ نہ ہو۔ ہر انسان اپنے آپ کو مخلص سمجھتا ہے، چنانچہ قیامت کے دن آگ اور جہنم جن سے بھڑکائی جائے گی، ہماری زبان میں جن سے ابتدا کی جائے گی، وہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے، محض 3 عدد نہیں، 3 قسم کے لوگ۔ ایک عالم یا قاری کہہ لیجیے، ایک سخی اور ایک شہید۔ عالم کو اللہ پوچھیں گے تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا ہم نے علم سیکھا سکھایا۔ سخی سے پوچھیں گے کیا کیا؟ وہ کہے گا آپ کے نام پر لٹایا۔ شہید سے پوچھیں گے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے آپ کے راستے میں جان کا، خون کا آخری قطرہ بھی گنوایا۔ اللہ ہر ایک کو کہیں گے تم نے علم سیکھا تھا کہ لوگ بڑا عالم کہیں، تم نے سخاوت کی تھی کہ لوگ سخی کہیں، تم نے بہادری دکھائی تھی کہ لوگ تمہیں شجاع اور بہادر کہیں، دنیا میں تم نے جو چاہا تھا وہ ہو گیا، لوگوں نے تمہیں بڑا عالم کہا، بڑا سخی کہا، بڑا بہادر کہا، تم نے لوگوں کے لیے کیا تھا وہ ہو گیا، میرے لیے تو کچھ نہیں تھا، اس لیے جہنم کی ابتدا تمہیں سے۔ اب یہ اخلاص جو آتا ہے صحابہ کو پہلی نظر میں آتا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کیمیا اثر سے، پہلی نظر میں۔ یہ اخلاص کے بغیر عمل نجات تو کیا دلائے گا؟ حدیث میں ہے کہ عذاب قبر بڑی عجیب چیز ہے، اول تو قبر خود عجیب چیز ہے۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم سنتے ہیں کسی تذکرے پر یہ کیفیت نہیں ہوتی تھی جو قبر کے تذکرے پر ہوتی تھی۔ سارے اندھیروں کو اکٹھا کرو تو ایک قبر کا اندھیرا بنتا ہے۔ اگر عذاب قبر نہ بھی ہو تب بھی قبر کی وہ کیفیت اور وہ جغرافیائی حیثیت عذاب سے کیا کم ہے کہ انسان کے بدن میں روح واپس لوٹا دی جائے، اسے زندہ کر دیا جائے، اس کا پیٹ بھی بھر دیا جائے، مگر دل بہلانے والا کوئی نہ ہو، اجالا بھی ہو، سانس بھی آ رہی ہو، مگر قبر جیسی تھی ویسی رکھی جائے کہ بڑگے سر پر ہیں اور دونوں طرف دیواریں ہیں، سر دیوار سے پیر دیوار سے لگتا ہے، تو کیا یہ کیفیت عذاب سے کم ہے؟ لیکن اس پر پھر عذاب قبر، اس پر پھر اندھیرا اور سناٹا اور وحشت، اور پھر مستقبل میں انجام کیا ہونے والا ہے اس کا نظارہ دکھایا جانا۔ حدیث میں ہے اللہ کے ذکر سے بڑھ کر عذاب قبر سے نجات دلانے والی چیز کوئی نہیں، اللہ کا ذکر۔
لیکن وہ بھی اخلاص سے ہو. اور اخلاص آتا کہاں سے ہے؟ اخلاص دو چیزوں سے آتا ہے. ایک نیک لوگوں کی صحبت سے، متقی لوگوں کی صحبت سے، دیندار لوگوں کی صحبت سے، دین کا کام کرنے والوں کی صحبت میں رہنے سہنے سے، دین کی محنت کرنے والوں کے ساتھ رہنے، چلنے پھرنے، چلت پھرت کرنے سے اخلاص آتا ہے. دوسرے کثرت ذکر اللہ سے اخلاص آتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا مجھے کوئی ورد بتائیے، تو کہا لا الہ الا اللہ کہا کرو. کئی تو سب کہتے ہیں، کہا ہاں یہ ایسی چیز ہے کہ دنیا ایک پلڑے میں اور ایک پلڑے میں اس کا پرزہ ہو تو یہ بھاری ہو جائے. کثرت ذکر سے اخلاص آتا ہے، اور اخلاص اللہ کے یہاں قبولیت کا تھرمامیٹر، وجہ نجات اور معیار نجات. اخلاص کے بغیر بڑا عمل بھی چھوٹا بلکہ قابل گرفت ہے، قابل مواخذہ بلکہ سبب عذاب ہے. اور اخلاص کے ساتھ تھوڑا عمل بھی بہت بڑا ہے اور پہاڑ. یہ کثرت ذکر اللہ سے آتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت سے آتا ہے. قرآن کریم میں کسی عمل کے لیے یہ نہیں کہا کہ خوب کرو، لیکن ایک ذکر ہے جس کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ قرآن کریم نے کہا کہ کثرت سے کرو، بہت کرو. حضرت مولانا گنگوہی رحمہ اللہ فرماتے تھے کثرت کا اطلاق کم سے کم 300 پر ہوتا ہے. 300 مرتبہ اگر ذکر کریں کوئی تسبیح تو اسے کہا جائے گا کہ بہت کیا. ذکر اللہ ذکرن کثیرا. ایسے موقع پر جب مڈ بھیڑ ہو رہی ہو، معرکہ آرائی ہو رہی ہو اور دشمنوں کا آمنا سامنا ہے، اس وقت بھی قرآن کریم نے کہا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. جب تمہارا کسی سے آمنا سامنا ہو، معرکہ آرائی ہو، تو اس وقت اللہ کا ذکر کرو، شاید تم کامیاب ہو جائے. تو پھر عام حالات میں ذکر اللہ کی کتنی اہمیت، چلتے پھرتے ذکر اللہ. انسان کا قلب ایک گزرگاہ ہے، ایک سڑک ہے. سڑک پر شرابی بھی آتے ہیں، نمازی بھی آتے ہیں، گنہگار بھی آتے ہیں، نیکوکار بھی آتے ہیں، قاتل بھی آتے ہیں، منصف بھی آتے ہیں، اپنے بھی آتے ہیں، پرائے بھی آتے ہیں، سب گزرتے ہیں. اسی طرح دل کی گزرگاہ پر سب آتے ہیں. خیالات کے ہر طرح کے مسافر وہاں سے گزرتے ہیں. کبھی چوری کا گنہگار گزرتا ہے، کبھی زنا کا گنہگار گزرتا ہے، کبھی قتل کا گنہگار گزرتا ہے. اور گزرتے گزرتے کسی کو وہ گزرگاہ پسند آئے تو اس گزرگاہ کو منزل بنا لیتا ہے. پھر نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ منزل صاحب خانہ، مالک خانہ بن جاتی ہے. دل گزرگاہ ہے، یہاں کوئی اجنبی مسافر نہ ٹھہرے، کوئی قتل کا قاتل نہ ٹھہرے، کوئی بدکاری کا بدکار نہ ٹھہرے، کوئی گناہ کا گناہگار نہ ٹھہرے. اس کی ایک صورت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ وسوسے کیسے ڈالتا ہے، مجھے بتا دیجیے. بتایا مچھر کی شکل میں قلب کے پاس پیٹھ کی طرف بیٹھتا ہے اور وسوسے وہاں سے ڈالتا ہے. جیسے ہی بندہ ذکر اللہ کرتا ہے تو وہ وہاں سے چلا جاتا ہے. جب ذکر اللہ سے ہٹ جاتا ہے تو وسوسے ڈالتا ہے. وسوسے کیا رہتے ہیں؟ گناہوں کے وسوسے، گناہوں کے خیالات. اور جب خیالات کسی ایک نوعیت کے مسلسل آتے رہیں تو ایک وقت وہ خیالات کو عملی جامہ انسان پہنا دیا کرتا ہے. اس لیے قرآن کریم نے کہا کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو کہ نہ تم غافل رہو گے اور نہ خیالات کا اتنا ہجوم ہوگا اور نہ تم کسی وقت خیالات